نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیاں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات بہت وسعت والی اور بڑے علم والی ہے۔ مال و دولت کا حصول، اس کی فراوانی، دولت مند اور صاحب ثروت ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، جس کے ذریعے انسان کی بے شمار دینی اور دنیوی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ دوسری جانب اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت کی فراوانی عطا کی ہے، وہ دولت مند اور صاحب ثروت ہے، اور اپنے اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا اور انفاق فی سبیل اللہ کے عمل سے وابستہ ہے، تو یہ عظیم نیکی اور مال و دولت کا گویا حق ادا کرنا ہے، جس کی قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات میں بے شمار فضیلت بیان کی گئی ہے، جبکہ یہی مال امتحان اور آزمائش بھی ہے، اور کبھی کسی کے لیے فتنہ یا فساد کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ مال انسان کے لیے رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ مال و دولت کا حقیقی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس نے انسان کو ایک خاص مدت تک استعمال کے لیے مال عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کو متعدد بار مختلف انداز سے ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ میں فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یعنی تم اپنے اس مال سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے مستحقین کو دیا کرو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یعنی جو مال اللہ نے تمہیں دیا اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو۔ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، اور اس نے انسان کو ایک خاص مدت تک استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، لہٰذا اسے یہ کلی اختیار ہے کہ وہ انسان کو اس بات کا پابند بنائے کہ مال کو کس طرح کمایا جائے اور کس طرح خرچ کیا جائے۔ آج کے دور میں کون سا ایسا مشکل کام ہے جو مال و دولت، روپے، پیسے وغیرہ کے بل بوتے پر نہ کرایا جا سکتا ہو؟ اسی خطرے کے پیش نظر آج سے 1450 سال پہلے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ چنانچہ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم، مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا خوف نہیں، بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی وسعت ہو جائے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر ہو چکی ہے، پھر تمہارا اس میں دل لگنے لگے جیسا کہ ان کا لگنے لگا تھا، پس یہ چیز تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ پہلی امتوں کو بھی ہلاک کر چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں انفاق کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں 82 مقامات پر
اقامت صلاۃ کے ساتھ ساتھ ایتاء زکوٰۃ کا اس طرح حکم آیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں کا مقام اور درجہ قریب قریب برابر ہے، اور یہ دونوں عبادتیں ہمیشہ آسمانی شریعتوں کے خاص ارکان اور شرائع رہی ہیں۔ ہاں، ان کی حدود اور تفصیلی احکامات اور تعینات میں فرق رہا ہے، ورنہ نماز اور زکوٰۃ ہر شریعت میں فرض تھی۔ ہماری شریعت میں بھی ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ شاید اسی بنا پر حدیث مذکور میں ایمان و نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا۔ سن 9 یا 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا والی اور قاضی بنا کر بھیجا تو آپ نے ان کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا ایک حکیمانہ اصول تعلیم فرماتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اسلام کے سارے احکامات و مطالبات ایک ساتھ مخاطبین کے سامنے نہ رکھے جائیں، اس صورت میں انہیں اسلام بہت گھٹن اور ناقابل برداشت بوجھ محسوس ہوگا۔ اس لیے پہلے ان کے سامنے اسلام کی بنیاد یعنی توحید اور رسالت کی شہادت رکھی جائے، جس کو ہر معقولیت پسند، سلیم الفطرت، نیک تنینت انسان آسانی سے ماننے پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ پھر جب وہ اس بنیادی اور فطری بات کو مان لیں تو ان کے سامنے فریضہ نماز رکھا جائے، جو ایک جانی، جسمانی اور زبانی عبادت الہی کا نہایت حسین اور بہترین گلدستہ ہے، اور جب وہ اس کو بھی قبول کر لیں تو اب ان کے سامنے فریضہ زکوٰۃ رکھا جائے، جو ایک مالی عبادت ہے اور قوم کے مالداروں سے ایک مقررہ حساب اور قاعدے سے انصاف کے ساتھ وصول کر کے انہی کے غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے گی۔ اس موقع پر یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد دراصل دعوت اسلام کے اصول اور حکیمانہ طریقہ تعلیم دینا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 3 بنیادی ارکان کا ذکر فرمایا، سب کا نہیں فرمایا۔ اس کے علاوہ اس بات میں بھی شک نہیں کہ اسلام کے ارکان و فرائض میں نماز و زکوٰۃ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی ان دونوں پر خاص زور دیا گیا، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بندہ نماز و زکوٰۃ کا خاص اہتمام کرے گا، اس کے لیے انشاءاللہ ان کی برکت سے بقیہ دین پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ شاید اسی لیے فرمایا کہ ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم، کہ تمہارے اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، بالخصوص نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ اپنے رب کے پاس اجر و فضیلت کے مستحق ہوں گے، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ تو بھائی، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں۔ اگر ہمارے مال میں سے زکوٰۃ واجب ہے تو ہم جلد از جلد زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں، اور خوشی سے ہماری جتنے بھی توفیق ہو حسب استطاعت ہم اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ خرچ کرتے رہیں، اور ہمیں یہ خرچ کرتے رہنا بھی چاہیے۔